ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على چشمہ دار جان گرامی، ہم بات کر رہے تھے دعائے مکارم الاخلاق کے شرح کے اوپر۔ چوتھے امام کی یہ دعا ہے اور ماہ مبارک رمضان میں اور مختلف موقعوں پر حتیٰ شب قدر میں بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چند جملوں کے بارے میں اب تک ہم نے بات کیا، اور کل یہ کہا تھا کہ امام سجاد کی ایک دعا یہ تھی کہ اللہم بلغ ایمانی اکمل الایمان، اے اللہ میرے ایمان کو آخری درجے تک پہنچا دے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ جو ہے، میں بہت اس پہ بات نہیں کروں گا، اس میں کیا ہے، اس کے بعد کہا کہ اے اللہ وآتنی یقین افضل الیقین، اے اللہ مجھے ایمان دینے کے بعد میرے یقین کو سب سے زیادہ بلند کر دے۔ دیکھیے آج ہمیں بہت سارے لوگوں کو یقین ہے، لیکن سچائی پوچھے تو یقین کا سب سے کم والا رتبہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کے دیکھیے ایک بہت واضح امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس کو یقین ہوتا ہے کسی بات کا اس کے وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، بلکہ قرآن ایک مثال ہے، قرآن میں ایک مثال ہے، وہ یہ مثال کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فوراً اللہ نے سوال ان سے کیا، اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ اب یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ ابراہیم تمہیں تو یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تم یہ سوال کر رہے ہو کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا دے کیسے۔ تو جواب جب اللہ نے سوال کر لیا کہ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے، تو جواب میں کہا بلا لیطمئن قلبی، ہے اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میرے دل کو سکون مل جائے، لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو سکون مل۔ روایتوں میں ایک جملہ ہے اسی سلسلے کا کہ آپ بھی کبھی غور کیجیے اس بارے میں کہ یقین جو ہے کا ادنا مرتبہ کیا ہے، کم ترین مرتبہ کیا ہے، اور سب سے بلند ترین مرتبہ۔ اسی ایک مثال میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جناب ابراہیم سے جب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں اے اللہ مجھے یقین ہے، لیکن دل کو سکون پہنچانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین میں بھی درجات ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا کیا جناب ابراہیم کو شک تھا؟ کہا نہیں، شک نہیں تھا۔ کہا پھر یہ سوال کیوں؟ فرمایا اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہی ہے یقین میں اور جو ہے اطمینان میں فرق پایا۔ جس آدمی کو اطمینان ہوتا ہے اس کا طور طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کو یقین ہوتا ہے اس کو کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی ہندوستان میں آپ جانتے ہیں جب مناظرے ہوتے تھے ایک زمانے میں، آپ آزادی سے پہلے اسی ہندوستان میں مناظرے ہوتے تھے، ڈیبیٹ ہوتے تھے، اور یہ انگریزوں کی کہیں چال بھی تھی اور وہ چاہتے تھے اسی میں وہ لوگ مصروف رہیں۔
وہ کیا ہوتا تھا، ہر مذہب کے لوگوں کو بلا کے کہتے تھے بھائی تم سچے ہو تو آؤ ان سے بات کر لو، جو سچا ہے اس کو مان لو۔ تو ہمارے شیعہ علماء نے بھی تقریباً ہر قوم سے ڈیبیٹ کیا، حتیٰ ہندوؤں سے جالندھر میں ڈیبیٹ ہوا، باقاعدہ اس کی کتاب چھپی کہ اس ڈیبیٹ میں کیا باتیں ہوئی اور کیا کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں میں اسی مانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو تم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے پیچھے تو کوئی ریالٹی نہیں، ہمارا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گڑھا ہے، بنایا ہے، اب انہی کے سامنے سر جھکا دے، اس کی کیا ویلیو؟ تو انہوں نے نہیں، اس میں بہت جان ہے، اس کا کوئی جان نہیں۔ اس نے پلٹ کے ایک آدمی نے انہی میں سے یوگی میں سے کسی نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ مندریں ہزاروں سالوں سے کھڑی ہیں، یہ خود دلیل ہے کہ یہ ہمارے بت ان کو سنبھالے ہوئے، ورنہ کوئی بلڈنگ اتنے دن تو تھوڑی کھڑی رہ سکتی۔ تو اس عالم نے کہا کہ تمہاری بلڈنگوں میں طاقت نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہو تمہارے بتوں میں دم نہیں ہے، ورنہ کسی جگہ اللہ کا نام لیا جائے اور اتنی سڑی ہوئی چیز اپنی جگہ پر رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ کہا میں ایک بار اللہ اکبر ہوں گا تمہاری مندر نیچے آ جائے گا، ایک بار اللہ اکبر، اور تم روز کہتے ہو کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آؤ آزما لو، میں کہیں بھاگ نہیں رہا ہوں، آؤ، کون سی مندر تمہاری ہے؟ بول، میں خالی ایک بار جا کر اللہ اکبر کہوں اور مندر نیچے آ جائے، اس لیے کہ میرے خدا میں وہ طاقت ہے جو تم میں نہیں ہے۔ اب یہ کتنا یقین چاہیے کسی کو؟ آپ ذرا بتاؤ، یہ جو واقعہ ہوا اسی ہندوستان میں، کتنا یقین چاہیے کسی کو کہ میرے خدا میں جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس میں اتنی طاقت ہے کہ باطل کو ختم کر دے، کتنا یقین چاہیے آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو تم بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے چلو ہم تمہیں لے چلتے ہیں۔ اس نے دیکھو بھائی، اپنی جان کی پرواہ کرنا، پہلے سے تم لوگ مندر خالی کر دو، ایسا نہ ہو کہ میں کہوں گر جائے تم اسی میں دب کے مر جاؤ، تم دور کھڑے رہو، خالی مجھے بتا دو کہ بھئی یہاں یہ تمہاری مندر ہے، یہاں بت ہے، میں جا کر کہوں اور میں بھی بھاگوں گا، وہاں کہوں گا تو رکوں گا نہیں، میں دوڑوں گا، اس لیے پہلے سے تم لوگ یہ کام کر لو۔ ٹھیک ہے، وہ دور کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، اب یہ گئے وضو کیا اور آئے اندر بیچ میں، ایک بار اللہ اکبر کا اور سرپٹ بھاگے۔ اب دیکھو یقین کتنا ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں کتنا یقین۔ ادھر باہر نکلے وہ، ادھر پوری مندر ڈھارا سائی ہو۔ آج تاریخ میں یہ منظر دیکھ کر جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو۔ بتائیے سچ کہہ رہے ہو تمہاری اس اللہ اکبر میں اتنی طاقت ہے؟ تو آج وہی چیز جو ہے نا، مجھے یقین نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے۔ اب ایسے وقت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب چیز ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے کم چیز بانٹی ہے نا وہ یقین ہے۔ دنیا میں جو سب سے کم چیز اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہے وہ یقین۔ اب انسان کو اگر یقین حاصل کرنا ہو تو پھر آج آپ میں بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا دعا کرو اللہ قبول کرے، لیکن یقین کتنا ہے؟ خیر ادھر نہ جاؤں، اب آگے آ جاؤں میں۔ آج میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس کے بعد فرمایا کہ وَانْتَهِ النِّيَّاتِ إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، اے اللہ میری نیت کو سب سے بہتر بنا دے۔ آپ یہ جملہ جو ہے نا، میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کی اہمیت آپ جانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انسانوں کو جو قیامت میں بلایا جائے گا نا تو ان کو اعمال کو نہیں تولا جائے گا، ان کی نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ یحشر الناس بالنیات، جب قیامت کے دن انسان آئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے عمل کو نہیں دیکھوں گا،
اس کی نیت ہو. اب ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے، پھر آتا ہوں نیت کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ جو ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے انہیں کانوں سے سنا، رجلان فی الاجر سواء. غور سے سنیے کہ کتنی عجیب بات ہے. رجلان فی الاجر سواء، دو انسان ثواب میں برابر ہے. اندر سنیے کون کون لوگ. رجل مسلم، ایک مسلمان انسان، آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے ڈھیر ساری دولت دی، یعمل فیہ بطاعت اللہ، اور اللہ کی راہ میں وہ ڈھیر ساری دولت بھی خرچ کرتا ہے. ورجل فقیر، اور اسی کے مقابل میں کیا ہے، ایک آدمی مثال فقیر ہے، ٹھیک ہے. یقول، وہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ، لو شئت رزقتنی ما رزقت اخی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بھی ڈھیر ساری دولت دے سکتا ہے جیسے میرے بھائیوں کو دیا ہے تو نے. فعاملوا فیہ بطاعت اللہ، اور اے اللہ اگر تو مجھے دیتا تھا تو جیسے میرے بھائی اچھا کام کرتے ہیں میں بھی اچھا کام کرتا تھا، تیری اطاعت میں خرچ کرتا تھا. اللہ کا رسول کہتے ہیں جب قیامت میں دونوں جائیں گے تو ان دونوں کا ثواب برابر ہوگا. عجیب نہیں ہے؟ ایک نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایک نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور ایک کیا ہے، ڈھیر ساری دولت خرچ کر رہا ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا دونوں ایک جیسے، ثواب ہوگا جیسا. اب ایک آدمی خود ہی جب ایسے اعمال میں اپنے ثواب دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں. فرمایا ہاں تو نے نہیں کیا، میں جانتا ہوں تو نے نہیں کیا، لیکن تیری نیت تھی کرنے کی. اگر اللہ تیرے لیے راستہ فراہم کرتا تو یہ کام کرتا. دیکھو یہی کہتے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اپنی نیتوں سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارا ممکن ہے میری نیت میں کھوٹ ہو اور عمل اچھا ہو، اور اسی کے برخلاف ہوتا ہے میری نیت اچھی ہے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں. میں ایک مثال لیتا ہوں. ہمارے وہاں رسول اللہ کی نے بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہمارے موجود ہیں. ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، کسی مسجد میں آیا، اور آیا کیوں، نیت میں ہے کہ وہاں دو چار آدمی دیکھ لیں کہ میں نماز میں آتا ہوں تاکہ مروں تو گواہی دے گی کہ بھی نماز پڑھتا تھا. بقیہ اس کو نماز اور سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اب آیا مسجد میں آ گیا، یہ نیت کیا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں بھی مسجد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس سے آ گیا اور بہت خلوص سے نماز پڑھ لیا. نیت چونکہ اچھی نہیں ہے اس لیے یہ کہ نہ کہ یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ اس نماز پہ پنشمنٹ بھی ہوگا. آپ دیکھو یہ کیسی نیت ہے. ٹھیک ہے، ایک نیت یہ آیا انسان کس لیے کہ وہ دکھائے لوگوں کو تاکہ سوسائٹی میں، اب ہمارے وہاں تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، آج لوگ پوچھنے لگے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں نا تو کہتے بھائی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، گھرانہ کیسا ہے. آج جو انکوائری ہوتی ہے نا جب لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کے بارے میں تو یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ مول صاحب مسجد میں آتا ہوتا ہے یا نہیں ہے. بس اب لوگوں کو پتہ چلے گی یا دو چار کو کہ بھائی انکوائری جب ہوگی تو ایک چیز انکوائری میں یہ بھی ہوگی، تو اب کیا کرے. اب تو ظاہر سی بات ہے مسجد نہیں جائیں گے تو ہمارے لیے عیب ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں، نیت میں کھوٹ ہے. انسان مسجد اس لیے نہیں آئے کہ لوگ دیکھ لیں، اس لیے آئے کہ اللہ دیکھ لے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کے گھر کو نہیں بھولا. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک سوال جو ہے بڑے سنیوں نے کیا ہے اور بڑی عجیب بات ہے، بڑی گہری بات بھی ہے. اب میں شاید آج وہ پوری بات نہ کہہ سکوں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ سنی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے اور اس کو ثواب حاصل کرنا، کہتے میں آیا ہوں نماز پڑھنے تاکہ جنت مل جائے، یا آیا ہوں نماز پڑھنے تاکہ مجھے اللہ جہنم میں نہ ڈالے،
کہتے اس کی نماز باطل. یہ سنی کہتے ہیں اس کی نماز ہی باطل، ایسے آدمی کی نماز باطل. اگر یہ آج کہہ دینا، میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی نماز صحیح نہیں، اس لیے کہ تقریباً 99% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو وہ اتنی معرفت ہے ان کے پاس کہ اللہ کو واقعاً جانتے ہیں کہ اللہ اتنا عظیم ہے، اس کی معرفت اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ کو لائق عبادت سمجھتے ہیں اس لیے عبادت کرتے. نہیں، آج دنیا میں ہر انسان جو آتا ہے نا مسجد میں، 99% لوگ کے دل میں کیا ہوتی، مجھے ثواب مل جائے، میرا واجب ادا ہو جائے، مجھے اللہ بچا لے، میں جہنم میں نہ جاؤں، خوف نہ ہو، ہے نہیں. اب جب ہمارے علماء کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا نظریہ ہے کہ اگر کہتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ آئیں، اگر کسی کی نماز نیت ثواب حاصل کرنا ہے، اس کی نماز باطل ہے. اس کی ایک ہی نیت ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنا چاہتا، بس اور کوئی نیت اس کے پیچھے. بعد میں ہمارے علماء نے کہا اگر یہ بات آپ کی سچ مان لی جائے تو بارش کے لیے نماز پڑھنا ہی غلط ہے. آج ہے یا نہیں؟ آج ہمارے پاس ہے، زلزلہ آئے تو نماز پڑھو، اس لیے زلزلہ آئے تو نماز پڑھو، آندھی زور سے چلے تو نماز پڑھو، اگر کہیں قحط پڑ گیا تو نماز پڑھو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اگر مقصد یہ اب یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہوں میں، بارش آئے، جیسے کہیں نہ کہیں دل میں ہے نا نیت کہ نماز پڑھوں گا اللہ خوش ہوگا اور بارش کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ نماز باطل ہونا چاہیے. جبکہ ہر مسلمان مانتا ہے نماز استسقاء رسول اللہ خود پڑھنے جاتے ہیں، یہ کہنا ہی غلط ہے. تو پھر صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ دیکھیے نیتوں کا مرتبہ الگ الگ ہوتا ہے. یہ بات ماننا ہے کہ نیتیں انسانوں کی الگ الگ ہوتی ہیں، کچھ نیت کم ہوتی ہے، کچھ نیت بہت بلند ہوتی ہے. آج اگر کوئی انسان ثواب کی نیت سے آ رہا ہے تو اس کی نماز تھوڑی باطل ہے، اس کو ثواب جو ہے جتنی نیت ہے اتنا ملے گا. ڈر میرا کے مارے آ رہا ہے، اس کو ثواب کتنا ملے گا، اتنا ہی ملے. لیکن ایک آدمی کی نیت اتنی بڑی ہے، آج اسی لیے تو ہے ہمارے پاس یہ روایت کا جملہ، مولا کی 2 رکعت نماز یا 1 ضربت چلانا ثقلین کی عبادت سے بہتر. یہ کیسے ہے؟ یہ کفر کو ختم کرنے کی بات ہے. اسی لیے نیتوں کو ہمیشہ انسان کو اچھے سے اچھا بناتا رہنا چاہیے. آج جو ہماری پوری سوسائٹی میں، پوری دنیا میں، سوسائٹی میں چھوڑ دیجیے، شیعہ معاشرے کی بات تو ہے ہی ہے، پوری دنیا میں جو پریشانی آ رہی ہے نا وہ نیتوں میں کھوٹ. ایک مومن کے لیے اچھا نہیں سوچنا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ عیب کی تلاش میں رہنا. اب انسان کو یہ پریکٹس کرنا پڑے گی کہ میں کیسے اپنی نیت کو بڑے سے بہتر کی بہتر لے جاؤں، خالص کر لوں، پیور بنا لوں. آج آپ دیکھو کتنی عجیب چیز ہے نا، واقعاً پیور بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، چاہے میرے لیے ہو آپ کے لیے. چلے میں اپنی ایک مثال لیتا ہوں. ہمارے علماء میں بہت سارے علماء ایسے گزرے ہیں جو مجلس کا پیسہ لیتے تھے نا تو وہ دیکھتے نہیں تھے کہ کس نے کتنا پیسہ دیا، نہ کسی سے مانگنا اور نہ ہی دیکھنا. باقی یہ نام میں لے لیتا ہوں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں. خطیب اعظم علامہ سبت حسن نونہروی، ٹھیک ہے، واعظین کے. اب آج شاید بہت سارے لوگ نام بھی نہ جانتے ہوں، لیکن جو بزرگ ہیں وہ شاید جانتے ہوں کیونکہ وہ آزادی کے وقت موجود تھے. تو آزادی کا تو بہت دن نہیں ہوا، تو ہو سکتا ہے کوئی ہو، آزادی کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے. تو خطیب اعظم جو ہے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو بھی کوئی پیسے دیتا تھا وہ گھر میں ایک تھیلا رکھے ہوئے تھے، اس تھیلے میں لے جا کے ڈالتے اور بیوی سے کہتے تھے کہ مجھے نہیں بتانا، تمہارا کام اس میں سے لے کے خرچہ کر لینا، مجھے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کس نے کتنا پیسہ دیا. مجھے کیوں آپ ایسا کرنا چاہتے ہو؟
کہتے ہیں اس لیے کہ اگر مجھے کسی کی لفافہ زوردار لگا تو نیکسٹ بلائے گا تو سوچوں گا تھوڑا تگڑی مجلس پڑھنا چاہیے، اچھی مجلس پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی کمزور نے دیا تو سارے پڑھ دوں گا بھائی۔ اس چیز سے بچنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ اب دیکھو ایک نیت کو انسان کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج اسی لیے جو ہمارے وہاں مستحب نمازیں کیوں کہی گئی ہے کہ گھر میں پڑھنا، نمازیں سب گھر میں پڑھو، مسجد میں نہیں پڑھنا، جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت کو بچانا۔ اور افسوس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں، اللہ میرے اور آپ کے عمل کو اس طرح کی ریا سے بچائے رکھے اور محفوظ بنا دے۔ آپ جانتے کیا ہوتا ہے، میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں، اور شیطان کا یہی کام ہے، یاد رکھیے شیطان کا یہی کام ہے۔ اگر وہ آپ کو عمل سے روک نہیں سکتا ہے تو کیا کرتا ہے، عمل کو برباد کرتا ہے، اور وہ بھی کسی اور کی مدد سے نہیں، ماشاءاللہ وہ آپ خود ہی اس کی مدد کرتے ہو، باطل ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ ہی ہیں جو یہ کام کرتے، کوئی اور نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے قیامت میں جب کوئی انسان کہے گا کہ اللہ شیطان نے یہ کام ملعون نے یہ کیا ہے، کہے گا شیطان کہے گا مجھے کیوں کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو کہو، میرا کام تو خالی تھا تمہیں بہکانا، باقی تو کیا تم نے ہی ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ شیطان خود بول اٹھے گا اور آپ کے پاس میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے آپ اس وقت کہیں کہ میرے پاس کوئی جواب ہوگا، میرے پاس آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اب بچانا اگر عمل ہے، کسی بھی عمل کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو دشوار ترین کام یہی ہے کہ میں اپنے اعمال کو بچائے رکھوں۔ کس بات سے بچانے رکھوں، کہیں میری نیت میں تبدیلی نہ آ جائے۔ اب ایک مثال جو مجھے لانا تھا، ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ اللہ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو فرشتے سے کہتے ہیں لکھو اس کا عمل، یہ بندہ میرا کتنا بہترین اس نے عمل کیا ہے، لکھ لیتے ہیں فرشتے۔ کچھ دن کے بعد آواز قدرت آتی ہے اب یہ عمل میں تبدیلی کرو، یہ میرے لیے خالص نہیں تھا۔ تو بولے آج جب ایک بار میں نے پڑھ لیا تو پھر تبدیلی کیوں، کہتے ہیں یہی آدمی، ایک مثال میں لیاتا ہوں تاکہ آپ اندازہ کیجیے۔ ہمارے وہاں محفلیں ہوتی ہیں، ہمیشہ مجلسیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب شادیاں بھی، سمو لگن بھی ہوتی ہے، مثلا اس طرح کے سوشل کام جو ہوتے ہیں، وہ سوشل کام میں کیا ہے، واقعی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑی خلوص کے ساتھ وہ اللہ کا کام کرتا ہے، ٹھیک، بھائی ایک بیمار ہے، اس کا علاج کرا دیا ہاسپٹل میں، پیسے دے دیے، اس کا علاج ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، یہ بہت اچھا کام ہے، نو ڈاؤٹ۔ اب وہی بندہ جب اس سے کیا تو بڑے خلوص سے کیا، نو ڈاؤٹ اس کے کوئی خلوص نہیں تھا، لیکن مہینہ گزرا تھا، ایک آدمی مل گیا اور دیکھا وہی آدمی جو بیمار تھا وہ صحیح ہو کے آ گیا اور آپ کی نظروں سے سامنے سے گزرا، سلام نہیں کیا، اب غصہ چڑھ گیا، کہتے ہو بدماش کو دیکھو، میں اس کو زندہ کر کے لایا ہوں، آج سلام کرنے کو تیار نہیں۔ 10 آدمی سے آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو پیور نیت تھی وہ کیا ہو گئی، بدل گئی، ڈائیورٹ ہو گئی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، اگر میرے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے ہی تھا، بس اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ عجب ہے روایت کا جملہ، اگر تم خلوص سے کرو گے تو تم منہ بند رکھو، اللہ سب کو بتا دے گا کہ تم نے کیا۔ عجب جو ہے واقعی روایت کا جملہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم منہ بند رکھو، میں بتاؤں گا، تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی مثال قرآن میں بھی ہے، دیکھیے آپ، اہل بیت نے 3 دن کھانا اور روزے کی حالت میں کھلایا، کون تھا وہاں دیکھنے والا، تھا کوئی؟ آج پوری سورہ اتار دیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا۔ یہ دیکھو یہ میرے بندے وہ ہیں جو میری محبت میں روزہ رکھ کے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ وہ اللہ بتا رہے ہیں نہیں بتا، کہیں آپ پوری تاریخ میں دکھا دو کوئی ایک آدمی تھا جب اہل بیت روٹی دے رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے، کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، کہا تمہارا کام ہے کرو، چھپا کے کرو، میرا کام ہے بتا دینا، تم کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم کرو گے تو تمہارا اعمال۔ اب میں ایک عبادت کی مثال لے آتا ہوں، دیکھو کتنی عجیب بات ہے ہماری سوسائٹی میں۔ ایک بار اسی جگہ یا ڈونگری میں ظاہر
ایک طرف سے جا رہا ہوں تو فٹ پاتھ سے میں جا رہا ہوں، دوسری طرف دوسری فٹ پاتھ پہ ایک مومن جا رہا ہے. وہ مومن اس فٹ پاتھ سے اس فٹ پاتھ پہ آیا، السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. کمل صاحب پتہ ہے 35 سال سے ایک دن کی نماز شب میں نے قضا نہیں کی. میں ہائے کر کے رہ گیا، ہائے اس نے کیا کیا. اتنی محنت کر کے انسان 35 سال بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس کے دل میں خواہش شیطانے کا پیدا کرے. سب سے کہو کہ میں 35 سال سے نماز شب پڑھتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ وہ نیت اس کی پیور تھی جب پڑھ رہا تھا. اب کیا ہو گئی؟ اس نے اس نیت کو شیطانی چال کی بنا پر کیا کیا. اسی لیے جب ایک راستہ میں بتاتا ہوں، آپ دیکھو امام ہمارے فرماتے تھے کوئی کام پیور سے کیا نیکی سے فوراً کہہ دینا اے اللہ یہ کام تیرے حوالے کر رہا ہوں، اب مجھے جب ضرورت ہوگی دے دینا، اس کے بعد میری ذمہ داری نہیں. یہ کیا ہے؟ ائمہ کہتے تھے اس لیے کرو تاکہ شیطان تمہیں بہکا نہ سکے، شیطان تمہیں مسگائیڈ نہ کر دے. تو ایک بڑی مصیبت ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نیت. نیت اسی کے برخلاف بھی ہوتا ہے. ایک آدمی آیا تھا مسجد میں دکھانے کے لیے، لیکن مسجد میں آ گیا، اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر اس نے آ کر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد ایسی عبادت کی کہ خدا کو اس عبادت پہ ناز آتا. یہ بھی نیت ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں جانتے ہیں یہ میں کیسے اپنی نیت کو بچا کر رکھوں. ہمارے پاس اس کے لیے بہت ساری روایتیں. میں اپنی آپ کو کیسے جانتے ہیں ایک چیز اس میں سے بتاتا ہوں اور ذکر ختم کر دیتا ہوں. یہ بات ابھی میں نے شروع نہیں کی، یہ بات مجھے چند روایتیں سنانا تھا تو میں انشاءاللہ کل آپ کو سناتا ہوں. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. جانتے ہیں جو لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہوتی ہے ان کے اندر برائی کیا ہے، عیب کیا ہے؟ سب سے بڑا عیب جو ہے ان کے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر ہو سکتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، شہرت پانا، عزت دوسروں سے چاہیے مجھے، تعریف کوئی تیسرا کرے میری آنکھوں، ہے نا؟ آج آپ جھوٹے ہی کسی کی تعریف کیجئے خالی، ٹھیک ہے، جھوٹے ہی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ 4 دن کہہ دیجئے اب وہ چنے کے درخت پہ چڑھ جائے گا. ایک میں یقین سے کہہ رہا ہوں. آپ کسی کو کر کے برباد کرنا ہو نا، کسی کو برباد کرنا، آپ خالی 4 آدمی طے کر لیجئے کہ اس آدمی کو میں برباد کرنا. وہ کیا کیجئے؟ ہر روز اس سے ملیے، ماشاء اللہ کیا کہنے آپ کو. ایک آدمی نے اسی معاشرے میں مجھ سے کہا کہ چند لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تو امام علی علیہ السلام سے ملتے جلتے ہو. میں نے سر پیٹ کیا. میں نے تم سے کہا مجھ سے کہا کہ آپ تو امام علی علیہ السلام جیسے ہو. میں نے کہا اگر تم گرد ہو سکو نا تو فخر کرنا، امام کے قدموں کی مٹی بن سکو کرنا تو بھی فخر کرنا. تم کہاں اور وہ کہاں؟ تمہارے جیسے لوگ ہزاروں کروڑوں مریں گے تو ان کے قمبر کی طرح نہیں ہو سکتے، اور تم آیا ہو امام علی کی طرح. میں نے کہا تمہیں برباد کر رہے تھے وہ، تم جان بھی نہیں سکے کہ وہ تمہیں برباد کر رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں. آپ بتائیے ان کا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی لڑکی کو کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بی بی فاطمہ بن گئی ہیں، توبہ توبہ، یہ نام لینا ہی توبے کا سبب ہے. آپ ان کی توہین کر رہے ہو. یہ کہہ کے توہین ہو رہی. آپ ان کو کیسے کسی عام انسان سے مقایسہ کر سکتے ہیں؟ لیکن جانتے ہیں یہ دنیا میں سوسائٹی میں کیا ہے، اس طرح کے چاپلوس لوگ موجود ہیں، کس لیے؟ ان کو اپنا مقصد نکالنا ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ میں اپنے اعمال کو بچانے کے لیے یہ دعا کروں. میں سوچتا ہوں کہ امام چہارم نے یہ دعائے مکارم الاخلاق میں یہ اللہ سے فریاد کیا کہ اے اللہ میری نیت کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جانا، کبھی پستی کی طرف نہ آئے. نہیں واقع اس کو کہتے ہیں مکارم الاخلاق. کسی کو کہتے ہیں میں اور آپ دھیرے دھیرے ہی صحیح. تو ایک چیز جو میری نیت کو خراب کرتی ہے وہ دنیا پرستی، محبت، تعریف کی محبت، شہرت کی محبت، فلاں چیز کی محبت. یہ سب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میری نیت تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو
اور میری نیت کو، میرے عمل کو، آپ کی عمل کو، نیت کو تمام شیطانی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھو نیت کر کے لوگ کربلا آئے تھے، آپ جانتے ہو میں نے کتنا دیکھا، ایک آدمی مدینے میں کب اس نے سنا ہوگا، آپ اسی سنیے، جب امام حسین کا بچپنا تھا اس وقت ایک دن امام حسین پیغمبر کے زانو پہ آ کے بیٹھے، پیغمبر دیکھ کر رونے لگے۔ تو اب یہ تو یقینی بات ہے، اگر ایسی صورتحال ہو، بچپنا مولا کا ہو، اب آ کر بیٹھے دیکھا رو رہے، سارے صحابی سامنے بیٹھے ہوئے، تو صحابیوں کا اللہ کا رسول اس بچے میں کوئی کمی ہے کیا کہ آپ ایسا بیٹھ کے رو؟ نہیں، میرے بچے میں کوئی کمی ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا میرا بچہ یہ وہ ہے جس کو میری امت کربلا میں بلا کر بے کول و کفن پیاسا شہید کرے۔ اس وقت ایک جملہ فرمایا، اس وقت جملہ یہ فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم میں سے جو زندہ ہو میرے حسین کی مدد کرنا۔ ٹھیک کہ اسی وقت فرمایا میں تم کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کی جا کر مدد کرنا۔ ایک صحابی، آپ دیکھو نیت کیسی تھی اس کی، اسی وقت، اب کتنے سال بعد مجھے نہیں پتا، یہ سنا اس نے، وہ آ کر وہاں مدینہ چھوڑا اور کربلا میں آ کر ایک کٹیا، بیابان، کربلا تو آبادی نہیں تھی، بیابان میں اس نے ایک کھمبا لگا کر، تمبو لگا کر، خیمہ لگا کر رہنے لگا۔ جب امام حسین، آپ کتنے سال کے بعد، سن 10 ہجری میں پیغمبر 50 سال کے بعد جب امام وہاں گئے تو دیکھا قافلہ آ گیا، اس سے پوچھا کس کا قافلہ؟ کہا مولا حسین کا۔ کہتے واہ، وہ تمنا پوری ہوئی، آج آقا حسین کی مدد کرنے کا موقع ملا۔ کتنی عجیب نیت ہے، بولو 50 سال جس نے اس لیے وہ انتظار کیا تاکہ امام حسین کی مدد کر سکے۔ کتنا عجیب ہے نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، نیت انسان کو بچانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایسا صحابی جب امام کی نصرت کے لیے جائے گا تو امام کہے گا مولا میں تو آیا ہوں آپ کی نصرت کی۔ اسی لیے کربلا میں صحابی پیغمبر بہت سارے شہید ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سن کر رکھا تھا۔ آپ سوچے جنہوں نے سن کے رکھا تھا وہ قربان ہو گئے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں یہ منظر کیسے بھلا سکتا ہوں، یا کوئی یہ منظر کیسے بھلا سکتا ہے جس میں بچپنے میں جناب زینب کو ہاتھ پکڑ کر چلایا گیا، اور جب بی بی تھک جاتی تھی کہتی تھی بابا میں تھک گئی ہوں اب بس کرے، کہتی تھی بیٹا تو چلنے کی عادت کر لے، تجھے بہت پیدل چلنا ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے یہ میرا بابا کیوں چلا رہا ہے، لیکن ہائے جب قید ہو کر میں گئی تو مجھے پتا چلا کوفے سے شام اور شام سے کوفے جانا اور یہ ساری منزلوں کو طے کرنا زینب کے لیے کتنا دشوار تھا۔ شاید اسی لیے 4 بار بیوی نے بار بار فرمایا اپنے نانا کو مخاطب کر کے، نانا آؤ دیکھو تمہاری زینب بلوائے عام میں ہے اور ہماری کنیزیں ہمارے غلام پردوں کے پیچھے ہیں، اے نانا آؤ اپنی زینب کو دیکھو۔ اور عزیزان گرامی، انسان کا دل بھر ہی آتا ہے۔ ایک بار یزید کو مخاطب کر کے فرمایا یزید اگر میرا نانا آ جائے اور اس طرح میں رسن بستہ تیرے سامنے دیکھے تو بتا تو ہمارے نانا کو کیا جواب دے گا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ماہ مبارک کی چوتھا دن ہے، اے اللہ ہمیں مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعا، مناجات، استغفار و تلاوت قرآن کو قبول فرما۔
ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ کہ جو محمد اور آل محمد کا واسطہ مومنین کہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں دنیا و اخروی آفات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہم کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مومنین کے رزق حلال برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ایمان میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔